معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والا ہے، کیونکہ آج کے اس ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ بتانے والے ہیں کہ کیا چھپکلی کو ماننا جائز ہے یا نہیں۔ اگر چھپکلی کو ماننا جائز ہے تو اس کی کیا وجہ ہے، اور ہم نے جو پہلے سے سن رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص چھپکلی کو ایک بار میں مار دے تو اسے زیادہ ثواب ملے گا، اور اگر کوئی شخص 2 بار میں مارے تو اسے تھوڑا کم ثواب ملے گا، اور اگر کوئی شخص 3 بار میں مارے تو اسے تھوڑا کم ثواب ملے گا۔ تو کیا یہ بالکل صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، اس چیز کو ہم تفصیل کے ساتھ جانیں گے، اور اس چیز کو بھی ہم جانیں گے کہ آخر چھپکلی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ جس کے ماننے پر ثواب دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ ویڈیو ناظرین بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ آپ سے گزارش ہے شروع سے لے کر آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیں، اور ہاں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں شکریہ کا موقع دیں۔ تو معزز ناظرین، چھپکلی کا ماننا بالکل درست ہے، جائز ہے، اور اس کے مارنے پر ثواب بھی دیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے سن رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص چھپکلی کو 1 بار میں مارے تو اسے زیادہ ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی 2 بار میں مارے تو اسے تھوڑا کم ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی 3 بار میں مارے تو اسے تھوڑا کم ثواب ملتا ہے۔ یہ بالکل درست ہے، صحیح بات ہے، حدیث پاک ہے، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ میں تمام احادیث کو آپ کے سامنے رکھوں گا، حدیث کے الفاظ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے معنی و مطالب کو بھی بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ چھپکلی نے آخر ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ جس کے ماننے پر ثواب دیا جاتا ہے۔ تاریخ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس واقعہ کی خبر نہ صرف انسان کو، جنات کو، بلکہ چرند پرند دنیا کے ہر ایک مخلوق کو اس واقعہ کی خبر ہونے لگی۔ جب اس واقعہ کا ذکر چینٹیوں کے سامنے ہوا اور چھپکلی کے سامنے ہوا تو چینٹیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حمایت کی اور کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حق بجانب ہیں، وہ حق پر ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن چھپکلی نے نمرود کی حمایت کی اور کہا کہ نمرود حق بجانب ہے، وہ حق پر ہے۔ نہ صرف حمایت کی بلکہ اپنے پھونکوں کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو آگ لگائی گئی تھی اس آگ کو بھڑکانے کا کام کیا۔ لیکن دیگر جو پرندے تھے وہ اپنے اپنے چونچوں میں پانی لاتے تھے اور اس آگ میں ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کی نیت یہ تھی کہ آگ سرد ہو جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہو جائے، لیکن چھپکلی کی یہ نیت تھی کہ آگ اور بھڑکے۔ یہی وجہ ہے کہ چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اسے ماننے کا حکم دیا ہے، اور اس کے ماننے پر ثواب کا بھی وعدہ کیا گیا ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امر بقتل الوزغ وقال كان ينفخ على ابراہیم علیہ السلام، صحیح البخاری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وزغ کو یعنی چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائے گئے آگ میں پھونکے مارتی تھی۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امر بقتل الوزغ وسماہ فویسقا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وزغ یعنی چھپکلی اور اس کے دوسری قسم گرگٹ، اس کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے اور اسے فاسق قرار دیا ہے۔ اور آپ نے جو سن رکھا ہے کہ چھپکلی کو مارنے پر ثواب ملتا ہے، یہ بھی درست ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ یوں ہیں: من قتل وزغا فی اول ضربۃ کتب لہ 100 حسنۃ وفی الثانیۃ دون ذلک وفی الثالثۃ دون ذلک وفی روایت فی اول ضربۃ 70 حسنۃ۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ جس نے چھپکلی کو 1 ضرب میں مار دیا، 1 بار میں مار دیا، تو اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائے گی، اور اگر اس نے 2 ضربوں میں مارا تو اس سے کم نیکیاں، اور اگر 3 ضربوں میں مارا تو اس سے کم نیکیاں۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق اگر اس نے چھپکلی کو 1 ضرب میں مار دیا تو اس کے لیے 70 نیکیاں لکھی جائے گی۔ اس حدیث پاک میں نیکیوں کی تعداد کا ذکر موجود ہے کہ اگر 1 بار میں مار دے تو 100 نیکیاں، اور اگر 2 یا 3 ضربوں میں مارے تو اس سے کم نیکیاں۔ لیکن مسلم شریف کی ایک دوسری روایت کے مطابق اس میں نیکیوں کی تعداد کا ذکر موجود نہیں ہے۔ کچھ اس طرح سے آیا ہے: من قتل وزغة فی اول ضربۃ فلہ کذا و کذا حسنۃ ومن قتلها فی الضربۃ الثانیۃ فلہ کذا و کذا حسنۃ لدون الاولی وَإِن قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ الثَّانِيَةِ۔
یعنی اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چھپکلی کو ایک بار میں مار دے تو اس کو اتنی نیکیاں ملے گی، اور اگر کوئی 2 بار میں مار دے تو اس کو اتنی نیکیاں ملے گی، اور اگر کوئی 3 بار میں مار دے تو اس کو اتنی نیکیاں ملے گی۔ اس حدیث پاک میں نیکیوں کی تعداد کا ذکر نہیں ہے کہ کتنے بار مارے تو کتنی نیکیاں ملے گی، لیکن دوسری روایت کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی چھپکلی کو ایک بار میں مار دے تو اسے 100 نیکیاں، 2 بار میں مارے تو اس سے کم نیکیاں، 3 بار میں مارے تو اس سے کم نیکیاں۔ خیر، چھپکلی کا مارنا بالکل جائز ہے، درست ہے، اسے فاسق جانور قرار دیا گیا ہے، اس کے ماننے پر ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اگر ہم بات کریں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، تو ان کے پاس ایک نیزہ تھی جس سے وہ چھپکلیوں کو مارا کرتی تھی۔ ایک بار کی بات ہے کہ فقی بن مغیرہ کی آزاد کردہ ایک غلام عورت جب ان کے گھر میں پہنچی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں پہنچی تو اس نے ایک نیزہ کو دیکھا تو کہا کہ یہ نیزہ کس لیے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس سے چھپکلیوں کو مارا کرتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھپکلی فاسق جانور ہے۔ یہ وہی جانور ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو یہ چھپکلی اس آگ کو بھڑکانے کا کام کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالا کانا ینفخ علی ابراہیم علیہ السلام، یہ ابراہیم علیہ السلام پر لگائے گئے آگ کو یہ پھونکا کرتی تھی، اسے بھڑکانے کا کام کرتی تھی۔ تو اس لیے چھپکلی کو ماننا بالکل درست ہے، جائز ہے۔ میں سمجھتا ہوں ناظرین میں نے تفصیل سے اس بات کو بتا دیا کہ چھپکلی کو ماننا جائز ہے یا نہیں، اگر جائز ہے تو کیوں جائز ہے، اور اس کو کیوں مارا جاتا ہے، اور اس نے کون سا ایسا کام کیا تھا کہ جس کے ماننے پر ثواب دیا گیا ہے۔ ساری چیزیں ہم نے ڈیٹیل میں بتا دی اور احادیث کو بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ سے گزارش ہے ناظرین اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں اور ہمارے چینل اسلامک سوشل ورک کو سبسکرائب کر کے ہمیں شکریہ کا موقع دیں۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔